اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ وائی پیوٹن کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ۔ یوکرائن وار کو شروع ہوئے آج 19 مارچ 2022 کو ابھی ایک مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن میڈیا کوریج سے یوں لگ رہا ہے کہ اس وار کو شروع ہوئے شاید برسوں ہو چکے ہیں۔ اتنی میڈیا کوریج تو شاید ورلڈ وار 2 کو بھی نہیں ملی ہوگی، اور ساری کوریج سے یوں لگتا ہے جیسے اول تو یہ وار بس چند مزید ہفتوں میں یوکرائن جیت جائے گا، یا دوئم اس صدی کی سب سے بڑی گوریلا وار بس شروع ہوا چاہتی ہے۔ اسی فورم سے یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ کیا یوکرائن ایک گوریلا وار لڑ سکتا ہے، شیئر کی جا چکی ہے۔ آج کی ویڈیو فوکس کرے گی ان دو سوالوں پر کہ کیا یہ وار ایک شارٹ وار ہو سکتی ہے، اور اگر یہ وار ایک لمبی گوریلا وار بن جاتی ہے یا بنا دی جاتی ہے تو اس وار کو جیتنے کے چانسز کس کے ہیں، اور پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ اس پریزنٹیشن کو 8 پارٹس میں کور کیا جائے گا۔ پہلے شارٹ وار سینیریوز کی بات کریں گے، پھر لانگ وار پر بات کریں گے، اور اس کے بعد فیکٹرز ڈسکس کریں گے۔ پیوٹن فیکٹر، سینکشنز کا فیکٹر، چائنا فیکٹر، امریکن آئسولیشن، یوکرائن کی گوریلا وارفیئر، اور پھر اسلامک فیکٹر ڈسکس کرنے کے بعد اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شارٹ وار سینیریوز کی۔ شارٹ وار کے 3 سینیریوز ممکن ہیں۔ پہلا یہ کہ امریکہ ہار مان لے، دوسرا یہ کہ یوکرائن مکمل طور پر پیوٹن کنٹرول کر لے، اور تیسرا یہ کہ پیوٹن کی کہانی ختم کر دی جائے۔ تو شروع کرتے ہیں امریکہ کی ہار سے، یعنی امریکہ یوکرائن اور جارجیا کو نیٹو میں شمولیت سے منع کر دے، اور باقی ایسٹرن یورپ کے لیے پیوٹن کے ساتھ مذاکرات میں اس کو فیس سیونگ دے کر اس جنگ کو جیسے تیسے کر کے لپیٹ دیا جائے۔ لیکن جو لوگ امریکنز کے ہیوبرس، اس کے تکبر کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ امریکہ شاید ایسا نہیں کرے گا، اس لیے اس آپشن 1 کی وجہ سے تو یہ جنگ شارٹ ہونے والی نہیں۔ شارٹ وار کا دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ پیوٹن پوری رشین فورس اور مائٹ کے ساتھ یوکرائن کو ڈیسیمیٹ کر کے اس پر قبضہ کرے، ایک کٹ پتلی حکومت انسٹال کرے، کچھ فورسز یوکرائن میں چھوڑ کر ماسکو سے اس کو کنٹرول کرے۔ لیکن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے فل رشین فورس کا آپشن پیوٹن کبھی استعمال کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ آپریشن محض 1.5 سے 2 لاکھ فوج کے ساتھ شروع کیا گیا۔ ابھی بھی رشین فورسز دارالحکومت کیف کے باہر ہی کھڑی ہیں، کیونکہ پیوٹن اپنے مقاصد ہر صورت کم سے کم فورس کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ امریکنز نے پیوٹن کو کوئی سپیس ہی نہیں دی، اس لیے اس جنگ کے اس طرح سے بھی مختصر ہونا نظر نہیں آتا۔ شارٹ وار کا تیسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر پیوٹن فوت نہیں بھی ہوتا تو پیوٹن کے خلاف ایک بغاوت ہو جائے، نئی رشین حکومت پیوٹن کی مغرب مخالف پالیسیز کو ترک کرے، مغرب کے ساتھ دوستی کرے۔ اس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ if only wishes were the horses۔ تو جب تک وشز ہارسز نہیں بن جاتی اس وقت تک اس جنگ کے شارٹ ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ تو اب ہم لانگ وار سینیریوز کی بات کریں گے۔ بہت ساری وجوہات اور فیکٹرز اس بات کے غماز ہیں کہ یہ ایک طویل جنگ ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو اس جنگ کو اس لیے جیتنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ رشیا کو یوکرائن میں نہ روک پائے تو ان کا خیال ہے کہ رشیا کہیں بھی نہیں رکے گا، اور رشیا کا یہ ویسے ہی لاسٹ سٹینڈ ہے، کیونکہ اس کے بعد رشین بارڈر شروع ہو جاتا ہے، اور کیونکہ دونوں سائڈز کوانٹم آف فورس کو بھی ایک خاص حد کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس وار کے ایک پروٹریکٹڈ لانگ وار ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، جس میں گوریلا وارفیئر ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ پھر بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان فیکٹرز میں سے ہم چند اہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سب سے اہم فیکٹر دا پیوٹن فیکٹر۔ جو لوگ پیوٹن کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پیوٹن ایک ایکسٹریملی ڈسپلنڈ ہارڈ کور USSR لور اور اینٹی ویسٹ شخص ہے۔ وہ ساری عمر KGB اور رشین انٹیلیجنس ایجنسی FSS میں جاب کرتا رہا ہے، اور ایجنسیز کے ان 16 سالوں میں پیوٹن صرف جس ایک دشمن کے بارے میں سوچتا رہا وہ دشمن امریکہ، نیٹو اور مغرب تھے۔ تو مغرب سے یہ نفرت پیوٹن کی زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ اسے لٹنے نہیں دے گا۔ پھر 1999 سے پیوٹن رشیا میں ٹاپ پوزیشنز پر رہا ہے، صدر سے وزیر اعظم، پھر صدر سے وزیر اعظم، اور اب پھر صدر، کیونکہ رشین قانون کے مطابق کوئی شخص 2 دفعہ سے زائد صدر نہیں بن سکتا۔ تو جب 2 باریاں پوری ہو جاتی ہیں تو پیوٹن وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو آج کل پھر سے وہ رشیا کا صدر ہے۔ تو پچھلے 5 اشروں سے
کرنل، وزیر اعظم اور صدر پیوٹن مغرب سے مقابلے کی تیاری میں مصروف رہا۔ اب اگر مغرب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پیوٹن کو سینکشنز کے ذریعے سے یا ڈرا دھمکا کر یا اس کی ول کو توڑ کر پیوٹن کو ہرا سکتا ہے تو سوری، ناٹ ایٹ آل۔ پیوٹن یا یہ جنگ جیتے گا یا سارے ہاریں گے یا پیوٹن زندگی ہارے گا، اور یہ بات امریکنز کو پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی، وہ نہیں سمجھے۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے فیکٹرز کی، یعنی سینکشنز کی۔ اب ویسٹ کا سارا زور سینکشنز پر ہے، لیکن سینکشنز کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ شاید ہی کبھی سینکشنز نے کسی مسئلے کو حل کیا ہو۔ نارتھ کوریا 1948 سے، ایران 1979 سے، کیوبا 1962 سے اور خود رشیا 2014 سے کریمیا پر قبضے کے بعد پارشلی سینکشنڈ ہے۔ لیکن اس دفعہ سینکشنز ایسی لگی ہیں کہ یہ سینکشنز رشیا کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہیں اور یقیناً رشیا کو ہرٹ کریں گی۔ رشیا میں بڑھتی انفلیشن، بڑے بڑے بزنس نام جیسے بی پی، شیل، میک ڈونلڈ، سٹار بک وغیرہ کی رشین بزنس روک دینے کی وجہ سے رشین اکانومی سٹریس میں ہے۔ لیکن کیا سینکشن سے یوکرائن مسئلہ کا کوئی حل نکلے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ رشیا کے پاس $630 بلین کا فارن ریزرو موجود ہے۔ پھر رشیا جو کریمین وار 2014 کے بعد سے سینکشنز کا شکار تھا، ان سینکشنز کے لیے بھی وہ تیار تھا۔ اور سب سے اہم فیکٹر، سینکشنز لگنے کے باوجود رشیا آج بھی اپنی گیس اور آئل کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یورپ کو رشیا آج اپنی آئل اور گیس کی ایکسپورٹ روک دے تو یورپ رک جائے گا، بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ تو آج جب رشیا تاریخ کی سب سے سخت سینکشنز کے نیچے ہے، تب بھی اس کی ایک ماہ کی انرجی ایکسپورٹس کم از کم $30 بلین اسے مل رہی ہیں۔ پھر چائنا رشین ٹریڈ جو 2020 میں محض $50 بلین تھی، وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ شاید 2022 میں $200 بلین کو کراس کر جائے۔ یوں رشیا کے پاس چائنا ٹریڈ سے بھی ریونیوز آتے رہیں گے۔ ایسے ہی دنیا کو گندم ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی رشیا ہے، اور اس گندم کو بھی بہت جلد امریکہ کی سینکشنز کی لسٹ سے نکالنا پڑے گا، ورنہ دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی۔ اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے کہ وہ رشیا سے گندم وغیرہ نہ خریدیں۔ اور پھر سب سے زیادہ اہمیت اس ہائیلی پیوریفائڈ سیمی کنڈکٹر میں استعمال ہونے والی نیون گیس کی ہے، جو امریکن انڈسٹری کو یوکرائن سے جاتی رہی ہے، اور سیمی کنڈکٹرز آج کی دنیا کی ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان نوبل گیسز کی عدم دستیابی سے دنیا بھر کی ڈیجیٹل مارکیٹس پر جتنا فرق پڑے گا، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ کتنا عرصہ برداشت کیا جا سکے گا۔ پھر کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں سپلائی لائنز پہلے سے ڈسرپٹڈ ہیں۔ دنیا میں مہنگائی اس وقت ریکارڈ پر ہے، آئل کی قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ، اور پھر رشیا پر سینکشنز کے بعد دنیا میں مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا، اور اس وقت یہ سینکشن صرف رشیا کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بائٹ کریں گی، اور اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ اور سینکشنز کے بارے میں آخری پوائنٹ، یہ جو امریکہ ایک عرصہ سے دنیا کے ساتھ سینکشنز کھیل رہا ہے، اب بہت سارے انٹلیکچوئلز مغرب میں بھی اس بات پر وارننگ دے رہے ہیں کہ جب آپ رشیا، چین، ایران، سینٹرل ایشیا جیسے انرجی اور پاپولیشن ہبز کو ڈالر سے کاٹیں گے تو الٹیمیٹلی وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ڈالر اکانومی کے مقابلے میں ایک اور سینٹر آف اکانومی بنایا جائے، جیسے چائنیز کرنسی یوان۔ اور اس کے خد و خال اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج دنیا بھر کے سینٹرل بینکس میں $700 بلین کے ایسٹس چائنیز کرنسی میں رکھے جا رہے ہیں، اور سینکشنز یہ پروسیس بہت تیز کر سکتا ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر لگتا نہیں کہ لمبے عرصے تک سینکشنز کارآمد رہ سکیں گی۔ اب ہم بات کریں گے تیسرے فیکٹر کی، دی چائنا فیکٹر۔ ویسے تو چائنا کے لیے یوکرائن کرائسس بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ایک آئیڈیل اپارچونٹی، ایک ڈریم کم ٹرو ہے، لیکن 3 اہم وجہ سے چائنا یوکرائن کرائسس کو جلدی ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اور وہ 3 وجوہات ہیں: ورلڈ سپر پاور کمپٹیشن، اکنامکس اور تائیوان۔ چائنا کا امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے۔ جب امریکہ اور نیٹو رشیا کے ساتھ ہان لا کر کے بیٹھے ہیں تو یہ چائنا کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کا سب سے بڑا دشمن کمزور ہو رہا ہے، اور چائنا کو اس کے لیے براہ راست لڑنا بھی نہیں پڑ رہا۔ اور وہ جو کہتے ہیں آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، تو رشیا اگر ویسے چائنا کا دوست نہ بھی ہوتا تو اس جنگ کی وجہ سے ضرور بن جاتا۔ اب چائنا کے لیے یہ ایک گولڈن اپارچونٹی ہے کہ وہ امریکہ اور نیٹو کو ڈیگریڈ کرے اور ان کو اس دلدل سے نکلنے نہ دے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ چائنا رشیا کو اتنی آکسیجن دیتا رہے کہ وہ اس باکسنگ کے رنگ میں امریکنز کے خلاف اپنی فائٹ کو لمبے عرصے تک جاری رکھ سکے۔ چائنا کے لیے یہ ایک بہت بڑی بزنس اپارچونٹی بھی ہے۔ رشین سینکشنز کی وجہ سے
رشین ایکسپورٹس کی واحد جگہ چائنا ہے، جس کی وجہ سے چائنا کو انرجی اور ویٹ وغیرہ سمیت بے شمار چیزیں سستی ملیں گی۔ اور اس سے بڑھ کر جب ہائی ٹیک سمیت دنیا کی ہر چیز امریکہ نے رشیا کے لیے بین کر دی ہے، تب وہ ساری چیزیں چائنا سے رشیا کو جائیں گی۔ ایسے ہی بہت بڑے بڑے برانڈز جو رشیا سے نکل رہے ہیں، ان برانڈز کی سپیس کو فل کرنے کے لیے چائنیز کمپنی آلریڈی سرگرم ہو چکی ہیں، اور چائنا رشیا اکنامک بانڈ جتنا مضبوط ہوگا، یہ جنگ اتنی ہی لمبی چلے گی۔ اور چائنا کے لیے یہ ساری جنگ ایک ٹیکسٹ بک ان پرنٹ ان پبلیکیشن ہے۔ رشیا اور امریکہ کیسے اس جنگ کو ہینڈل کرتے ہیں، اور رشیا کیسے ان تمام پابندیوں سے گزر کر اکنامیکلی، پولیٹیکلی، اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے۔ تائیوان کو حاصل کرنے کے لیے یوکرائن ایک سکسیس سٹوری چائنا کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی، اور یوکرائن کو سکسیس بنانے کے لیے چائنا اس جنگ کو نیسیسری فیول پرووائڈ کرتا رہے گا، کیونکہ چائنا اس گاڈ گفٹڈ اپارچونٹی کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اب ہم بات کریں گے امریکن آئسولیشن کی۔ اگرچہ امریکہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ پوری دنیا رشیا کے خلاف اور اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، یوکرائنی صدر امریکہ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ سے ورچوئل ایڈریس کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور یورپ کے لیڈر اس جنگ کے دوران یوکرائن جا کر یوکرائنی صدر سے مل رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ اس جنگ کے لیے تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں تو چلیں رشیا نے یوکرائن پر قرارداد کو ویٹو کیا تھا، لیکن اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں 5 مخالف ووٹوں کے علاوہ 35 ملکوں نے ایبسٹین کیا، جن میں امریکہ کے بہت قریبی دوست UAE اور سعودی عرب شامل تھے، اور یہ 2 عرب ممالک وہ ہیں جن کی سیکیورٹی کا انحصار امریکہ پر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ان دونوں ملکوں نے امریکن صدر کی کال لینے سے معذرت کی، جبکہ پیوٹن سے بات کرتے رہے، اور اسی اخبار کے مطابق سعودی عرب چائنا سے تیل کی تجارت ڈالر کے بجائے چینی کرنسی یوان میں کرنے کے لیے باقاعدہ بات چیت کر رہا ہے۔ اسی طرح سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی میں ایبسٹین کرنے والے ملکوں میں انڈیا بھی شامل ہے۔ ایشیا میں چائنا کے خلاف امریکہ کا واچ ڈاگ بلکہ فائٹنگ ڈاگ انڈیا ہے۔ چائنا کے ساتھ رشیا کے خلاف قرارداد پر ایبسٹینیز میں یہ شامل تھا۔ ایسے ہی جب امریکہ نے یورپی ملکوں سے رشین آئل اینڈ گیس پر پابندی کے لیے کہا تو یورپین ملکوں نے اس پر صاف اور واضح طور پر انکار کیا، تو امریکنز کے لیے ان کے اپنے انتہائی قریبی ملکوں سے ان کا ساتھ نہ دینے کے سارے معاملات ایک لمبی جنگ کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے یوکرائن کی متوقع اور طویل گوریلا جنگ کی، کیونکہ پیوٹن ایک ڈٹرمنڈ اور ریکلیس لیڈر ہے، جس کے خلاف جنگ کو امریکہ نے ایک ہی وقت میں محدود یعنی ریسٹرکٹ بھی رکھنا ہے اور لڑنا بھی ہے۔ اس لیے امریکہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے تھک نہیں رہا کہ یوکرائن کے عوام اور فوج ایک بہت بڑی گوریلا جنگ کے لیے تیار ہیں، بلکہ گوریلا جنگ جیت رہے ہیں۔ لیکن حقیقت بہت مختلف ہے، کیونکہ جب تک کھانا، میڈیا، سپلائی لائنز چل رہی ہیں، یہ ایک میڈیا وار ہے، گوریلا وار نہیں۔ ہاں، جب ویتنام، افغانستان، چیچنز اور فلسطینیوں کی طرح بھوکے رہنا پڑے، زخمی کو دوائی ملنے کا چانس بھی نہ ہو، میڈیا غائب ہو جائے، انٹرنیٹ کٹ جائے، زمین آسمان آپ کے مخالف ہو جائیں، اور تب بھی آپ لڑ سکیں، تو اسے گوریلا وار کہتے ہیں۔ اور حالات اس بات کی غمازی نہیں کرتے کہ یوکرائنی ایک گوریلا جنگ لڑ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اب ویسٹ اس جنگ کو ہارنا افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ بات امریکنز کو بھی پتہ ہے، اس لیے اب گوریلاز ارینج کیے جا رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں۔ 20,000 یورپین یوکرائن میں لڑنے مرنے کو جو تیار بیٹھے ہیں، یہ اسی ارینجمنٹ کا حصہ ہے، اور یہ جو یوکرائنی سفارت خانے دنیا بھر میں مرسنریز کو اکٹھا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر باقاعدہ کمپینز چلا رہے ہیں، اصل میں امریکن بلیک واٹر جیسی فدائی تنظیم کو مرسنریز کو اس جنگ میں شامل کرنے کی تیاریاں ہیں۔ بلیک واٹر یہ فدائی تنظیم اپنی بروٹیلٹی اور وائلنس کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب مقابلہ پیوٹن سے ہے، وہ پیوٹن جو اس مرسنری وار میں ویسٹ سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ اگر امریکنز بلیک واٹر کے ساتھ جنگ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہو کر لڑتے ہیں، تو رشیا اس کے مقابلے میں بالکل اسی طرح کی تنظیم ویگنر گروپ کو لے کر میدان میں آ چکا، اور شام اور افریقہ میں تو رشیا امریکہ کی اس گیم میں امریکہ کو بیٹ کر چکا، اور رشین سورسز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 16,000 مرسنریز شام سے یوکرائن جا کر رشین فورسز کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں۔ تو امریکہ جس کے لیے اوپن وار ایک آپشن نہیں، مرسنریز وار شاید بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ یہ وجہ بن سکتی ہے مرسنریز اور اسلامک فیکٹر کے مکس اپ ہونے کا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اسلامک
فیکٹر۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے A person who is good with hammer thinks everything is a nail۔ کیونکہ امریکنز بہت پاورفل ہیں اس لیے امریکنز کے نزدیک ہر مسئلے کا حل فورس اور مسئلہ نہ حل ہونے پر مزید فورس ہے۔ لیکن اگر اس وار میں بلیک واٹر اور ویگنر گروپ شامل ہوں گے جو کہ یقیناً ہوں گے تو پھر یہ جنگ امریکن امپیریلزم کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ بن سکتی ہے اور یہ جنگ اسلامی مجاہدین کے لیے ایک میگنیٹ بن جائے گی۔ امریکہ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ گوانٹانامو بے میں ابھی تک مسلم قیدی بغیر مقدمے کے گل سڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے حمایت یافتہ اسرائیل میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی غلامی کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ افغانستان جس کے اپنے اثاثے امریکہ ضبط کر کے بیٹھا ہے، اس میں UN کے ایسٹیمیٹس کے مطابق ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک، غربت اور موت کے کنارے کھڑے ہیں۔ کشمیر جس کے قابض انڈیا کو امریکہ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اس نے 80 لاکھ کشمیریوں کو قید میں رکھا ہوا ہے اور 22 کروڑ انڈین مسلمانوں پر مظالم پر امریکہ نے مودی گورنمنٹ کو لائسنس دیا ہوا ہے۔ ایران سے امریکہ کی جنگ ہے، مڈل ایسٹ کے شیخ آج امریکہ سے ناراض ہیں اور عرب عوام امریکہ سے بہت عرصے سے ناراض، اور امریکہ واحد ملک ہے جس سے شیعہ حزب اللہ اور سنی القاعدہ اور ISIS پورے جوش و خروش سے لڑتے ہیں۔ تو امریکہ جہاں بھی جس بھی لڑائی میں ہوگا، مسلم ایکسٹریمسٹ ہمیشہ امریکہ مخالف فورس کا ساتھ دیں گے۔ اور آخری بات، فرید زکریا کے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ چیچن صدر رمضان قدیروف یوکرائن میں رشین فوجوں کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیوٹن بھی انہی لائنز پر سوچ رہا ہے، کیونکہ چیچن اور افغان لیڈرشپ جو اسلامک جہاد کا ٹریڈ مارک ہیں اور ان کا کسی جگہ نظر آ جانا مسلم ایکسٹریمسٹ کے لیے ایک بہت سٹرونگ میگنیٹ کا کام کرے گا۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو امریکہ اور نیٹو ایک ہی وقت میں رشیا، چین اور اسلامک آئیڈیالوجیکل فورسز سے برسر پیکار ہوں گے، اور یہ جنگ امریکہ کے لیے کتنی آسان ہوگی اس کا احساس امریکنز کو یقیناً ہوگا۔ ان سارے فیکٹرز کی ڈسکشن کے بعد یہ بات تو تقریباً طے ہے کہ یوکرائن ایک طویل جنگ کی طرف جا رہا ہے جس میں ادھار کے گوریلا فائٹرز استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ اگر ریزننگ اور لاجک گورن کرتی تو امریکہ اور نیٹو کبھی یوکرائن ایشو پر پیوٹن کو یوں کارنر ہی نہ کرتے، کیونکہ نیٹو اس سے پہلے ہی رشیا کو بہت حد تک انسرکل کر چکا تھا۔ ہینری کیسنجر سے نوم چومسکی تک، CIA ڈائریکٹر ولیم برنز سے لے کر جرمنی کے نیول چیف تک، جسے پرو پیوٹن بیان دینے پر جنوری 2022 میں ریزائن کرنا پڑا، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یوکرائن میں جائیں گے تو پیوٹن جنگ کرے گا۔ یہ مانا کہ جنگ کا سب سے زیادہ اکنامک فائدہ امریکہ کو ہی ہونا ہے۔ جب یورپ کی ڈیفنس سپینڈنگ بڑھیں گی جو تاریخی لیول پر بڑھ رہی ہیں تو اس کا 100% فائدہ امریکہ کو ہوگا۔ لیکن کیا یہ فائدہ اتنے بڑے رسک کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وار میں پہلی کیجویلٹی تو وار پلان ہوتا ہے، اور جب مقابلہ پیوٹن سے ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ وار نیٹو ورسز رشیا بن جاتی ہے تو اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ اور آخری بات، امریکہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ یوکرائنی صدر کو ڈیوڈ اینڈ گولیت سٹوری کا ڈیوڈ بنا کر پیش کرے، اور میڈیا کے زور پر یہ ممکن بھی ہے، لیکن اس بات کے چانسز شاید بہت زیادہ ہیں کہ یوکرائنی صدر تو پیچھے رہ جائے اور امریکہ یوکرائنی جنگ کا ایک دفعہ پھر گولیت بن جائے، کیونکہ میڈیا، ڈالر اور سیاست ویتنام، افغانستان اور سیریا میں بھی امریکہ کے ساتھ تھے، لیکن یہ ساری چیزیں امریکہ کو وہاں پر گولیت بننے سے نہیں روک سکیں، اور شاید یوکرائن میں امریکہ ان سب سے بڑے پچھتاوے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس ساری گیم میں معصوم یوکرائنی لوگ امریکن وار پلان کا چارہ بنتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔